بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ کلام سے کمراٹ کا سفر ہے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کتنا ٹائم یہاں سے لگتا ہے اور یہ گاڑی کب پہنچے گی اور کتنا انہوں نے ہم سے رینٹ لیا ہے اور وہاں جا کے ہوٹل کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کو سارا میں دکھاؤں گا۔ اور ایک گاڑی میں کتنے بندے بیٹھتے ہیں؟ تقریباً ایک گاڑی میں آپ کہہ سکتے ہیں 7 بندے ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور جو پراڈو ہوتی ہے، جیپ ہوتی ہے۔ یہ کلام کا بازار ہے۔ اچھا یہ ہے جی، دیکھیں کلام سے نکل کے یہ کمراٹ ویلی کا یہ جو راستہ ہے جی، آپ دیکھیں گے سامنے، ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کلام بازار سے یہ راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ابھی ہم کلام سے نکلیں، تقریباً ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، بس ابھی ہم کلام بازار سے بھی ہم نکلیں اور ابھی ہم کمراٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کمراٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ بھی کلام ہی ہے اور یہ کلام سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھیں، اور یہ بھی ہوٹلز ہیں راستے میں آ رہے ہیں۔ اچھا جی، میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی یہاں سے چلیں، یہاں سے تھوڑا سا فیول ڈلواتے ہیں جی گاڑی میں۔ فیول ڈلوانے کی ہماری آگے ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ چلیں فیول ڈلوانے کے بعد ہم یہ ہے جی اوشو کا فوریسٹ ہے، اوشو کے فوریسٹ سے نکل کے پھر ہم آگے ٹرن لیں گے اور پھر ہم یہ آگے یہی راستہ آگے مونڈن جھیل کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن ہم نے مونڈن جھیل سے پہلے ٹرن لے لینا ہے کمراٹ کی طرف، تو ہم نے مونڈن جھیل کی طرف نہیں جانا، لیکن راستے میں یہ اوشو کے فوریسٹ سے گزر کے ہی ہم آگے کمراٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تقریباً جی کمراٹ جانے کے لیے جی جو راستہ ہے جی وہ تقریباً کوئی اب کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھائی ہیں جو ادھر ایک کیبل پہ سائیکل چلا رہے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ سائیکل ادھر یہ اسپاٹ بنی ہوئی ہے، ادھر سائیکل پھر ادھر اندر آ جاتی ہے، اور پھر یہاں سے یہ سیفٹی ہے سائیکل میں، کوئی بھی بندہ ادھر آ کے چلا سکتا ہے، یہ چارج کرتے ہیں اور کوئی بھی بندہ جا کے رائٹ سائیکل کے اوپر کیبل پہ لے سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اور یہ بڑے مزے کا ویو ہے، سینری ہے، بڑی مزے کی سینری آ رہی ہے بیک پہ۔ اچھا میں آپ سے یہ بتا دوں کہ کمراٹ جاتے ہوئے آپ کو جو گاڑیاں یہاں سے 4x4 آپ نے لینی 4x4 جیپ ہے، اور ایک ڈالا بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں آپ ڈالا نہ لیں، وہ سائڈوں سے اوپن ہوتا ہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈسٹ مٹی وغیرہ بھی کافی زیادہ اس سے اندر آتی ہے۔ آپ نے 4x4 جیپ پراڈو جو ہوتی ہے وہ آپ نے وہاں سے ہائر کرنی ہے، اور یہ ادھر کلام بازار میں کافی زیادہ دن کے ٹائم کھڑی ہوتی ہیں، اب کسی سے بھی آپ کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ یہ کمراٹ جانے کے لیے کم از کم آپ کو 5 سے 5.5 گھنٹے لگتے ہیں، اگر گاڑی تھوڑی آہستہ جائے 6 گھنٹے بھی لگتے ہیں، لیکن منیمم جو ہے نا وہ 5 سے 5.5 گھنٹے آرام سے یہاں پہ لگتے ہیں۔ اور راستہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں ساری آف روڈ ہے، اور ساری آف روڈ ہے، پہاڑی کے اوپر جانا پڑتا ہے بالکل ٹاپ پہ، اور پھر پہاڑی سے نیچے آنا پڑتا ہے کمراٹ میں۔ یہ جب گاڑی پہاڑی پہ چڑھنا سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ راستہ سارا بالکل آف روڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہو، راستہ بھی روڈ نہ ہو، تو پھر وہ کیسا راستہ ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا راستہ ہوتا ہے، سم بعض اوقات بڑے بڑے پتھر بھی آتے ہیں بیچ میں۔ اور یہ جو گاڑی یہاں سے بک ہوتی ہے 4x4، یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں یہ 25,000 روپے پہ ایک گاڑی بک ہوتی ہے یہاں سے، وہ آپ کی ڈیل ہے، اگر آپ نے اس سے کوئی بارگیننگ کریں تو وہ کر لیتے، نہیں تو وہ 30,000 بھی مانگتے ہیں، 28,000 بھی مانگتے ہیں، لیکن منیمم آپ کی گاڑی 25,000 تک جو اس طرح کی یہ ہماری والی پراڈو والی گاڑی ہیں 97 98 ماڈل کی ہے نا، یہ آرام سے آپ یہاں سے بک ہو جاتی ہیں 24-25,000 میں۔ یہ آپ سے مانگتے ہیں 30,000 روپے، اگر تو آپ نے صبح جانا ہے اور شام کو واپس آنا ہے پھر تو یہ 18 سے 20,000 روپے میں آپ کی گاڑی بک ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے وہاں پہ اسٹے کرنا ہے، نیکسٹ دن واپس آنا ہے
تو پھر آپ کی گاڑی جناب بک ہوگی تقریباً 25-26 ہزار روپے میں۔ ان کا رہنا کھانا پینا ان ڈرائیوروں کا اپنا ہی وہاں پہ ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ وہاں پہ نہ رہتے ہیں نہ آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے اپنے وہاں پہ ایک الگ اسپاٹ بنی ہوتی ہے ڈرائیوروں کے لیے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنا تھا کہ اگر آپ کلام سے کمراڑ کی طرف جاتے ہیں یا شاہی باغ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو چیزیں ہی لینی پڑتی ہیں۔ اپنی گاڑی کبھی بھی غلطی مرد کیجیے گا کمراڑ کی طرف لے جانے کی، کہ آپ کی گاڑی سمجھ لیں آپ کار لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے جیپ کے ساتھ باندھ کے لانی پڑے گی، اور گاڑی کا بیڑا غرق آپ کر دیں گے، گاڑی کا بمپر بھی ٹوٹ جائیں گے، اور گاڑی کا نیچے سے چیمبر بھی آپ کا لیک کر جائے گا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں راستے میں، اور جب گاڑی نیچے سے لگتی ہے تو پھر بمپر بھی ٹوٹتا ہے، گاڑی کی فرنٹ گرل بھی ٹوٹتی ہے، اور پھر نیچے سے گاڑی کا جو ہے نا انجن کا چیمبر وہ بھی لیک ہو جاتا ہے آپ کا۔ اور یہ ہے کہ پھر آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ پھر گاڑی کا سسپینشن کا بھی مسئلہ کر جاتی ہے، پھر جب واپس لائیں گے تو پھر آپ کی گاڑی جہاں 25 ہزار بچائیں گے پھر آپ کی گاڑی پہ 70 ہزار لگ جائے گا۔ تو آپ اپنی کار نہیں لے کے جانی۔ ہاں آپ کے پاس اگر 4x4 جیپ ہے یا ویگو ہے ریوو ہے تو پھر آپ وہ لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پراڈو وغیرہ ہیں تو پھر آپ لے کے جا سکتے ہیں، کار مت لے کے جائیے گا، ایس یو وی بھی آپ نے لے کے نہیں جانی، ایس یو وی بھی بہت لگتی ہے نیچے وہاں پہ۔ تو یہ ابھی دیکھیں یہ 2 سال پہلے یہاں پہ جب سیلاب آیا تھا تو یہ اس کی تباہ کاری ہیں، یہ آپ کو سائڈوں پہ جو سیلاب نظر آ رہے ہیں، یہ پتھر بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ سیلاب کی تباہ کاری ہیں۔ ابھی تک یہاں پہ انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو سارے بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ سب سیلاب کے پانی میں ہی آئے تھے یہ پتھر وغیرہ سارے۔ تو یہ راستے میں یہ بھی کلام سے جو تھوڑا سا باہر آتے ہیں تو یہ دریا کے بیچ میں سے ہم گزر کے جا رہے ہیں، تو ابھی دریا میں پانی اتنا زیادہ نہیں ہے، پانی کم ہے، اس لیے ہم اس کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں، اگر پانی زیادہ ہو تو پھر آپ اس میں سے گزر نہیں سکتے۔ تو یہ بڑے مزے کا ایک برج آ رہا ہے آگے، یہ اب دیکھیں یہ بالکل اسٹیل کا برج بنا ہوا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے، اس کی لک دیکھیں آپ، بہت مزے کا یہ برج بنا ہوا ہے، اور ابھی اس برج کو ہم نے کراس کرنا ہے، یہ دیکھیں ابھی ایک ہی گاڑی اس میں سے کراس ہو سکتی ہے، دوسری گاڑی اس میں سے کراس نہیں ہو سکتی ہے، اور دوسری گاڑی کو دوسری طرف کھڑے کے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں سیفٹی سائڈوں سے دیکھیں اس برج کی کتنی زیادہ ہے، اور یہاں سے گاڑی نیچے گر نہیں سکتی ہے، اور کافی اچھا مضبوط برج ہے اور سیفٹی والا برج ہے یہ دیکھیں یہ برج کراس کرنے کے بعد آپ نیچے اتریں، یہ دیکھیں سائڈ کا ویو دیکھیں اور پہاڑوں کا ویو دیکھیں، اور نیچے یہ دریا اور بالکل صاف پانی ہے، آپ یہ دیکھیں بلو کلر کا واٹر آف گرین، اور یہ دیکھیں گرینری یہاں کی چیک کریں آپ دیکھیں، یہ بھی تقریباً جی میں آدھا گھنٹہ ہوا یہاں سے، آدھا گھنٹہ ہوا میں کلام سے یہاں سے موو نکلے ہوئے آگے کی طرف کمراڑ کی طرف، اور کمراڑ جو ویلی ہے یہ تقریباً کوئی کمراڑ ویلی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے، گاڑی آستہ جائے گی تو 6 گھنٹے لگیں گے، اگر گاڑی تھوڑی سی وہ مطلب نارمل سپیڈ لے کے جائے تو 5.25 گھنٹے پہ لگ سکتے ہیں۔ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہوٹلز بھی ملیں گے، آپ کو کیمپنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور ایک دو وہاں پہ واٹر فالز بھی ہیں، اور وہ بھی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی پکنک دریا کے کنارے وہاں پہ آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنی کوکنگ بھی کر سکتے ہیں، باربیکیو بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور مختلف چیزیں بہت ساری، ایک ویلی ہے چھوٹی سی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ، اور ہم بھی پہلی دفعہ ابھی جا رہے ہیں کمراٹ، پہلے میں بھی نہیں گیا ہوا تھا، ہماری کوئی بھی ٹیم کے کوئی بندہ نہیں گیا ہوا تھا، تو ہم بھی پہلی دفعہ کمراٹ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں چل کے کیسا سین ہے وہاں پہ اور کیا ویو ہے وہاں پہ، تو وہ بھی میں آپ کو سارا دکھاؤں گا، میرا ولاگ آپ دیکھیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ راستہ دیکھیں آپ سارا ابھی بھی دریا کے بیچ میں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں، اور یہ سارا یہاں پہ جو سیلاب آیا ہوا تھا اسی کی ساری تباہ کاریاں ہیں، یہ دریا جو ہے نا ابھی دریا کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں، یہ سائڈوں پہ پتھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے ادھر دریا کے ساتھ یہ بہہ کے آئے ہوئے ہیں، اور ابھی
ادھر سائڈ پہ روڈ بھی بن رہی ہے، یہ ادھر سائڈوں پہ روڈ بھی بن رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ روڈ ابھی سیدھی نہیں ہو سکی ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ صفائی کر رہے ہیں، یہاں سے روڈ کا راستہ کلیئر کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ صحیح طرح ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی اس میں مزید اچھا جی، یہ ہمارا سفر آگے کی طرف شروع ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں یہ گلیشیئر ہے، یہ سامنے آپ کو گلیشیئر نظر آ رہا ہے، یہ اوپر سے پہاڑ سے نیچے آیا ہے، اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کافی زیادہ مٹی وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے، اور یہ اوپر سے ایسے لگ رہا ہے جیسے مٹی ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ نیچے سے آپ دیکھیں وائٹ ہے سارا، اور یہ گلیشیئر ہے، یہ اوپر سے پہاڑ سے آیا ہے اور یہاں پہ آگے یہ گرا ہے، اور کیونکہ گرمی کی وجہ سے یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ سارا دیکھیں کتنی سی تہ دیکھیں کتنی موٹی ہے، اور جی یہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم دریا کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں، اور دریا کے سائڈوں سے یہ دیکھیں، اور ابھی ہمارا ٹائم تو کافی لگے گا کیونکہ راستہ سارا آف روڈ ہے، خراب راستہ ہے سارا، اور راستے میں پتھریلا راستہ ہے، کوئی گندا راستہ بیچ میں ٹوٹا پورا راستہ آتا ہے، تو گاڑی بڑی آہستہ چلے گی، تو ہمیں بھی بڑے پیشنس کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہی سفر طے کرنا پڑے گا، کیونکہ گاڑی ہم سپیڈ تو زیادہ مار نہیں سکتے، بالکل نارمل سپیڈ لے کے جانی پڑے گی۔ یہ دیکھیں دریا کے ساتھ کافی خوبصورت ویو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، سارے پیسے جو ہے نا وہاں پہ کمرات جانے کے لیے آپ کو گاڑیاں تو بڑی مہنگی مہنگی یہاں سے بک ہوتی ہیں، لیکن راستے میں جو آپ سینری دیکھتے ہیں اور ویو آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیسے آپ کے سارے پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ راستے میں بڑے مزے کی آپ کو سینری دیکھنے کی ملتی ہے، ویو ملتا ہے، جنگل ہے، سارا پہاڑ ہے اور گرین لش بالکل گرینی ہے پہاڑوں پہ۔ کچھ پہاڑ آپ کو ایسے بھی آئیں گے بیچ میں جن میں تھوڑی بہت برف بھی اوپر آپ کو نظر آئے گی، اور بڑے مزے کے اوپر جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے اتنی وہ موسم اور اچھا ہوتا جائے گا، آپ کو ٹھنڈ لگے گی، حالانکہ جون کے مہینے میں یہاں پہ رات کو ٹھنڈ آپ کو لگتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ پکنک سپاٹ ہے نیچے، اور یہ دیکھیں بڑے مزے کا ویو آ رہا ہے یہاں سے، یہاں پہ بھی آپ رک سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہاں پہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں، نیچے دریا کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے شاٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل دریا کے پاس، بالکل دریا کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے شاٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ کلام سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہوگا یہ سارا کچھ، یا پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہوگا، یہ دیکھیں، اور یہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سارا بھی ہم دریا کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ابھی تک روڈ نہیں بنی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ اپنی گاڑی لانے کا سوچے گا بھی مت، یہاں پہ اپنی گاڑی آپ نہیں لا سکتے ہیں، یہ جگہ ہی نہیں اپنی گاڑی لانے کے لیے، یہاں پہ صرف آپ کو 4x4 آف روڈ جیپ یہاں پہ لانی پڑے گی، اور ابھی فی الحال تو ہم نیچے بالکل لیول پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کتنا مشکل راستہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی یہاں پہ شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں جی آگے یہ پہاڑی پکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کو راستے میں بہت ملیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہی پہاڑی پکڑے ہیں، اور یہ آپ کو راستے میں بہت زیادہ ملیں گے، اور یہ ریور ہے پورا، یہ دیکھیں یہاں سے کراس ہونے کے بعد یہ آگے چلتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہاں پہ برج ہے، پل ہے چھوٹا سا، یہ کراس کیا جی ہم نے، یہ دیکھیں یہ ویو دیکھیں، نیچے سے دریا کا پانی آپ دیکھیں بڑا مزے کا یہاں سے گزر ہے، اور یہ دیکھیں جی یہ ایک اور سپاٹ آ گیا ہے، اور یہ بھی پکنک سپاٹ ہے، یہاں پہ بھی آپ لوگ کے تھوڑی دیر آپ ویو وغیرہ کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہ جی آگے بازار آ گیا جی، یہ کلام سے نکلنے کے بعد کمراڑ کی طرف جاتے ہوئے پہلا بازار ہے جی، اتروڑ بازار اس کو بولتے ہیں، یہ اتروڑ ہے جی، اتروڑ بازار ہے۔ اچھا جی، یہ کمراڑ جانے کے لیے جو میری آپ یہ ولاگ دیکھیں گے یہ 2 پارٹ پہ مشتمل ہوگا، پارٹ 1 اور پارٹ 2، پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں آپ نے دیکھنے، اور یہ دونوں آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، اور بڑے مزے کی یہاں پہ ویو اور سینری ہے وہ ساری میں نے بیچ میں کیپچر کی ہوئی ہے، وہ آپ نے ساری میرے جو 2 پارٹ ہیں ان 2 پارٹوں میں یہ آئے گا میرا ولاگ، اور وہ دونوں اکٹھے میں اپلوڈ کروں گا، اور وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ تو یہ اتروڑ بازار سے نکل کے اور یہ ہم آگے آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی تقریباً ہمیں گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا جی سفر کرتے ہوئے، اور یہاں پہ جی یہ گاڑی رکی ہے، یہاں پہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم 1-2 منٹ 5 منٹ کے لیے گاڑی روکتے ہیں، پیاس ویاس لگی ہے جی، یہاں سے لڑکوں نے کو پانی وغیرہ لینا ہے پینا ہے،
تو اس کے بعد پھر آگے کی طرف نکلیں گے، دیکھتے ہیں۔ اور یہ جی اتریں گاڑی سے ابھی ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جب گاڑی آگے چلے گی تو پھر چلیں جی۔ اب پھر ہم نے آگے وہ دیکھیں، وہ سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ سامنے پہاڑی کا ویو دیکھیں، ویو چیک کریں آپ، اور بالکل نیچے دریا کے ساتھ جو اوپر پہاڑی ہے، بالکل گرین لش پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور اس طرف دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم نے پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع نہیں کیا، جب اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو میں وہ سارا دکھاؤں گا نیچے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری ایک گاڑی ہے، اور ہماری دو گاڑیاں ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ گاڑی ہماری پیچھے کھڑی ہے، دو گاڑیاں ہماری۔ اچھا جی، سفر تو ہمارا رواں دوا ہے، ہم بالکل کمراڑ کی طرف، اور راستے میں آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں راستہ سارا آف روڈ ہے، بالکل چھوٹی سی روڈ ہے یہ، یہاں پہ سنگل گاڑی گزر سکتی ہے، اگر کوئی گاڑی آگے سے آ جائے تو پھر ایک گاڑی کو یہاں پہ رکنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی جگہ ایسی جہاں سے دونوں گاڑیاں کراس ہو سکتی ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود یہاں پہ ڈرائیو نہیں کرنی، اگر تو آپ ان روڈوں کے واقف ہیں، آپ اس آف روڈ پہ گاڑی چلا سکتے ہیں تو پھر آپ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ نے رسک نہیں لینا یہاں پہ خود ڈرائیو کرنے کا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ نیچے گہرائی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، اور یہ ابھی ہم آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے ہیں، وہ دیکھیں، وہ ہم وہاں نیچے سے آئے ہیں، وہ آپ کو دریا نیچے آ رہا ہے نظر، بالکل ہم لیول پہ تھے، دریا کے بالکل لیول پہ تھے، اور ابھی ہم آہستہ آہستہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیں نیچے میں آپ کو ویو اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اب راستہ آپ دیکھ لیں، آپ بالکل سنگل گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ راستہ دیکھیں آپ، اور یہاں پہ ہم گاڑی سائڈ پہ لگاتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جی کہ گاڑی کا، ہماری جو پیچھے والی ایک اور گاڑی ہے ہمارے ساتھ، اس کا مجھے لگتا ہے جی کہ کوئی ٹائر وغیرہ پنچر ہوا ہے گاڑی کا، تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹائر پنچر ہوا ہے کیا سین ہے، نہیں تو ٹائر ہی چینج کرنا پڑے گا گاڑی کا، تو وہ دیکھتے ہیں۔ واقعی جی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، اور وہ ٹائر وغیرہ ابھی چینج ہوگا، تو پھر ہم اس کے بعد دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کریں گے۔ اور یہ اگر آتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں، اگر 4x4 گاڑی ہے تو اس میں آپ کے پاس اسپیئر ایک ٹائر ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہوا بھرنے کے لیے الیکٹرک پمپ ہونا چاہیے، اور لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی گاڑی وقتی کہیں تھوڑی ہوا کم ہوتی ہے تو ہوا بھر کے آپ گزارا کر سکتے ہیں، آپ گاڑی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پھر آگے، جی ٹائر چینج کر لیا گاڑی کا، اور ٹائر چینج کرنے کے بعد پھر ہم آگے کی طرف اب ہم نکلتے ہیں۔ تو وہ ایک گاڑی ہماری آگے جا رہی ہے، اور یہ ہماری دوسری گاڑی ہے جی، اور اب ہم بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں، اور اس کے بعد ہم پھر اپنا سفر آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی، اور یہ دیکھیں، اور یہاں سے گزرتے ہوئے صرف آپ کی یہاں کا جو ویو ہے، اس ویو کے پیسے ہی ہیں، یہ جنگل ہے سارا گھنا، اور گرین پہاڑ ہیں، اوپر ٹھنڈ بھی ہے، اور یہ جو آپ کو بیوٹی نظر آ رہی ہے، ویو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے، سارے پیسے اسی کے ہیں۔ آپ جو اوپر جاتے جائیں گے، آگے ہم جاتے جائیں گے، اور وہاں پہ یہ اس کے جو ہے نا، آپ کو بڑے مزے کے ویو آگے آپ کو نظر آئیں گے، اور آگے اور بھی ایسی کافی ساری جگہ آئیں گی جہاں پہ آپ کو گاڑی روک کے آپ مجبور ہو جائیں گے گاڑی روکنے کے لیے، کہ یہاں پہ گاڑی روک کے مجھے تھوڑا سا بندہ انجوائے کر لے، سین دیکھ لے، ویو دیکھ لے۔ تو جو ہم اوپر جاتے جائیں گے، اتنا ہی وہ اور زیادہ آپ کو نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ تو ابھی ہم تقریباً، ابھی تو ہم نے کچھ آدھا سفر بھی طے نہیں کیا، ابھی تو ہمارا صرف 2 گھنٹے ہوئے ہمیں سفر کرتے ہوئے، تو تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہمارا آدھا سفر ہوگا۔ تو یہاں پہ گاڑی احتیاط سے چلانی پڑتی ہے، بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے یہاں پہ، گاڑی کے ڈرائیور کی نا بالکل چوکنے ہو کے یہاں پہ گاڑی چلانی پڑتی ہے، ذرا سی بھی غلطی جو ہے نا وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے۔ اور یہ نیچے آپ دیکھیں گہرائی کتنی زیادہ ہے، ہم کتنے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے درخت، یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ سارا جنگل ہے، یہ سارا جنگل ہے یہاں پہ، اور یہ دیکھیں سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں سامنے پہاڑوں پہ بادل، یہ دیکھیں
سامنے ابھی یہاں سے ہم نے موڑ لے کے اوپر کی طرف جانا ہے، یہاں سے ٹرن لینا ہے گاڑی کا، یہ دیکھیں۔ اور یہ جانور وغیرہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جانور وغیرہ یہاں پہ۔ اور یہ دیکھیں پتہ لگ رہا ہے آپ کو، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ روڈ ہے ہی نہیں ہے، بس گاڑی ایسے آگے چلتی جا رہی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ایک راستہ بنا ہوا ہے اور یہی کمراڑ جاتا ہے سارا، جو کمراڑ تک ایسا ہی راستہ ہے، بیچ میں صرف ایک چھوٹا سا ایک بازار آتا ہے، وہ یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کمراڑ تک جانے کے لیے آپ کو کس طرح کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ وہ دیکھیں نیچے آپ کو گہرائی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں وہ نیچے دیکھیں، سارا گھنا جنگل ہے، یہ پورا فوریسٹ، سارا یہ گھنا جنگل آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ دیکھیں وہ ایک گاڑی ہماری اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے گروپ کے کچھ لوگ اس میں اور کچھ لوگ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ گاڑیاں تھوڑی دیر کھڑی کرنی ہے جی، کوئی 5 منٹ یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور گاڑی میں پانی وغیرہ چیک کرتے ہیں، پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے سفر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے گاڑی کو تھوڑا سا دیکھنا بھی پڑتا ہے، یہاں پہ سم ٹائم گاڑیاں بھی گرم ہو جاتی ہیں، ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں، تو ان کو تھوڑی دیر ہوا لگانی پڑتی ہے، تھوڑا ریڈیٹر میں پانی وغیرہ چیک کرنا پڑتا ہے، پانی وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے۔ جو نئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو تو خیر اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو تھوڑی بہت پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں جی آگے، اور گاڑی کو ہم نے تھوڑا سا پانی وغیرہ چیک کر لیا، اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور اپنا سفر انشاءاللہ وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میں پوری ایک ڈیٹیل آپ کو راستے کی بتاؤں گا، اور راستہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے جب اس طرف آنا ہے تو آپ کیسی تیاری ہونی چاہیے، آپ ایسے ہی اٹھ کے نہیں آ سکتے، سیدھا ہم کمراڑ جا رہے ہیں اور بس یہاں پہ 4x4 گاڑی کے علاوہ آپ نے نہیں لے کے آنی، نہیں تو آپ ذلیل ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ پھنس جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، نہ آگے نہ پیچھے جائیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ نہ تو رستے میں کوئی ورک شاپ ہے، نہ رستے میں کوئی اور ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 10-12 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے 1-2 ہٹ سے آتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے سے ڈھابے وغیرہ آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو چائے پانی بوتل وغیرہ ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا مالتا